قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر 30ویں پارے میں آج انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ سورت بھی اس پارے کی میکسیمم صورتوں کی طرح مکی ہے، کیونکہ اس پارے کی صرف 2 صورتیں مدنی ہیں، باقی ساری صورتیں مکی ہیں۔ اور ایک بات اس پارے کی پہلی صورت سے طے ہو چکی ہے، اس پارے کی میکسیمم صورتیں آقا دو جہاں علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئیں، اور اس وقت جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دی گئی وہ قدرت الہیہ اور خصوصاً ایمان بالآخرت کے حوالے سے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اس کی 30 آیات ہیں اور یہ 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں 4 چیزوں سے قسم اٹھائی گئی ہے۔ عربوں کا مزاج قسم اٹھا کے بات کرنے کا تھا، تو اس صورت میں اور باقی بہت ساری صورتوں میں بھی قسم اٹھائی گئی ہے۔ جن الفاظ سے قسم اٹھائی گئی ہے ان الفاظ کے بارے میں مفسرین کی بڑی الگ الگ آراء ہیں، ہم ترجمے کے اندر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع بھی ایمان بالآخرت ہے، اور جو اللہ رسول کو نہیں مانتا اس کا جو نصیب اور مقدر ہے وہ تباہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور دیگر مختلف قوموں کے برے اعمال جو ہیں، برا انجام، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، واو قسمیہ ہے، اور فجر ہمارا یہی وقت ہے، ہم جس وقت میں ابھی بیٹھے ہیں، یعنی قسم ہے فجر کی۔ یہ کون سی فجر ہے؟ کسی خاص مہینے کی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ مفسرین نے مختلف طرح کی فجر مراد لی ہیں، لیکن جو انتہائی اچھا قول ہے اور سب کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہر فجر ہی مراد لی جائے۔ اور فجر کیوں مراد لی جائے؟ کہ جیسے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور سحری کے بعد فجر کا آغاز ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اس کائنات کا نظام بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے نیا دن اور ایک فجر لانے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی کا سامان فرما دے گا۔ بنیادی طور پر اس قسم سے یہ مراد ہے۔ اور اہل مکہ کا موقف تھا جو قیامت کا لانی ہے وہ آج ہی آ جائے، یعنی تمسخر کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے حضور کا کہ جب یہ زمین و آسمان سارے خراب ہو جائیں گے تو پھر انسان کیسے دوبارہ اٹھے گا۔ وہ چیلنج کرتے تھے کہ کل کے بجائے یہ قیامت آج ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرمائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، واو کا معنی اور قسم کے لیے ہے، لیل کی جمع ہے لیال، اور راتوں کی قسم ہے عشر، 10 راتوں کی۔ اس سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ بعض مفسرین نے اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں، جو ابھی ایام الحج میں اگلے مہینے میں شوال ہے اب، اور ذیقعدہ اور پھر ذوالحجہ آئے گا، اس کی پہلی 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے ان 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں جو کہ آخری عشرے میں ہوتی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے محرم کی پہلی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ لیکن یہ ساری مفسرین کی آراء ہیں جن کو تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ہمیں لاجیکلی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فجر کی طرح ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کیوں گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے جو بات لکھی جو دل کو لگتی ہے، کہ مکے کے لوگوں کا موقف تھا قیامت آ جائے سڈن، اور ہمارے ساتھ جو دوبارہ اٹھ کے حساب کتاب کا ماحول ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہر چیز کے اندر تدریج ہے اور گریجویشن ہے۔ تم چاند کو دیکھو تو راتوں کا تصور چاند کے ساتھ ہے، تو چاند بھی گریجویشن کے ساتھ اپنی منازل طے کر کے مہینہ پورا کرتا ہے، اور اس میں پہلے 10 دن جو ہیں وہ اس کی عروج کے ہوتے ہیں،
ایک دن کا چاند، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، اس کے بعد اس کے برابری کے 10 دن ہیں، اور اگلے 10 جو راتیں ہیں وہ زوال کی طرف آتی ہیں اور چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 14ویں 15ویں کا چاند دیکھیں تو پورے جوبن پہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ریئلائز کروایا گیا کہ قیامت آنی اچانک ہے، لیکن اللہ کا پورا نظام ہے کائنات کا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جب وہ پورا ہوگا، ماہ و سال، سورج چاند کے مکمل کر کے وہ پھر ہی آئے گی، وہ تمہارے کہنے پر نہیں آئے گی۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہاں جو شفع ہے وہ جفت کے معنی میں ہے، اور جو وتر ہے یہ طاق کے معنی میں ہے، یعنی 2، 4، 6، 8، 10، 12 یہ کیا ہے؟ شفع ہیں، جفت ہیں، اور 1، 3، 5، 7، 9 جو ہیں یہ وتر ہیں۔ ان کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ کائنات کے ہر جوڑے کی قسم ہے، اور اس کی بھی قسم ہے جو وتر ہے، یعنی وتر سے مراد جو طاق ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے۔ جانور بھی دیکھیں کسی بھی جینڈر کا تو اس میں میل فیمیل دونوں کا تصور ہے، جیسے اونٹ ہے تو اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، ہر چیز کائنات کی جوڑا جوڑا ہے۔ انسان دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس جوڑے کی قسم ہے۔ اس جوڑے سے ایک اور دلیل بھی پکڑی گئی ہے کہ اے انسانوں، جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ تو اس جوڑے کی قسم ہے، اور والوتر، اور اس طاق کی بھی قسم ہے کہ جو کائنات میں ایک ہی ہے، یعنی پوری مخلوق کی قسم ہے جو جوڑا جوڑا ہے، اور خالق کی بھی قسم ہے جو اکیلا ہے۔ یعنی اس چیز پر اللہ قادر ہے کہ اس دنیا کا جوڑا بھی وہ برپا کرے گا، اور وہ آخرت ہوگی، اس کے بغیر کائنات کی یہ جو حسن ہے جوڑے جوڑے کا یہ مکمل نہیں ہوتا۔ شاید آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھا ہو کہ وطر اور وتر میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ہے، اور جو ہم 3 پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں وہ وطر ہیں، تو اس کا معنی بھی طاق ہے، اس کا معنی بھی طاق ہے۔ اس کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے، بہت مائنر سا فرق ہے کہ نماز اگر طاق تعداد میں ہو رکعت میں، جیسے ہم 2 پڑھ کے تیسری کے ساتھ اس کو وطر میں طاق کر دیتے ہیں تو اس نماز کو وطر کہتے ہیں، لیکن اگر اوورال طاق کی بات کرنی ہو تو پھر اس کو وتر کہا جاتا ہے۔ یعنی وطر نماز کے لیے ہے، اور وتر اوورال جو ہے وہ طاق کے لیے، اس کے اندر اور زیادہ فرق نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پتھر کو عربی میں کہتے ہیں حجر، جیسے ہم چومتے ہیں اس پتھر کو جو اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ اور ایک قرآن کی صورت ہے جس کا نام ہے ہجر، تو ہجر اور حجر میں کیا فرق ہے؟ حجر پتھر ہے، اور حجروں سے جو چنائی کی گئی ہو جس دیوار کی اور 4 دیواری کی، اس کو ہجر کہتے ہیں۔ وہاں ایک وادی کا ذکر ہے جو وادی ہجر ہے، یعنی اس کی جو سراؤنڈنگ ہے، باؤنڈری ہے، وہ پتھروں سے بنائی گئی تھی تو اس کو وادی ہجر کہتے تھے۔ تو یہ مائنر سا فرق ہے وتر اور وطر میں، اور حجر اور ہجر کے اندر، تقریباً دونوں کی روٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا یسر، واو کا معنی، اور اللیل قسم ہے رات کی، اذا یسر جب وہ گزرنے لگے، تو رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، کیا مطلب؟ کہ جس اللہ نے رات گزار دی اور دن اللہ نے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا لانے پر بھی قادر ہوگا، اور اس کے اوپر ایک بندہ مومن کو یقین کر لینا چاہیے۔ یہ جناب جو 4 آیات میں قسمیں اٹھائی گئیں، فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی، اس کے بعد بات کون سی کی گئی؟ بات یہ کی گئی حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ یہ جو حل ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، نفی نہیں ہے، استفہام نہیں ہے۔ حل فی ذالک، یقیناً اس کے اندر ہے، قسم، ایک قسم، کس کے لیے؟ لذی حجر، لام کا معنی کے لیے، زی کا معنی ہے والا، اور ہجر اور حجر میں نے آپ کو فرق بتایا، یہاں ہجر بمعنی عقل ہے، پتھر کسی چیز کو روک دیتا ہے، اور جو عقل ہے وہ بھی انسان کو اچھے برے کام کی روک کر تمیز بتلاتا ہے۔ عقل بتاتا ہے یہ آگ ہے جلا دے گی، عقل بتاتا ہے کہ یہ برف ہے ٹھنڈی ہے۔ تو عقل میں، اور اس سے ہجر سے عقل مراد لینا اس لیے ہے کہ عقل بھی انسان کو اس چیز سے روکتی ہے، تو ہجر بمعنی عقل مند ایک انسان لیا گیا ہے، لذی ہجر۔ یقیناً اس میں قسم ہے عقل مند انسان کے لیے، اور وہ قسم کیا ہے؟ کہ جو اللہ ان راتوں اور دنوں اور جفت اور طاق کو
تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو بھی تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ بیسیکلی یہ 5 آیات جو ہیں یہ ایمان بالآخرت کی طرف ایک عقل مند انسان کے لیے دعوت فکر کے لیے۔ اب آخرت کی طرف دعوت جب دے دی گئی تو پھر جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا ان کی چند قوموں کی جو مثالیں ہیں بربادی کی وہ دی گئیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یعنی مکے کے لوگ جب نہیں مانے اللہ کی قدرت کو تو ان کو ایک سابقہ تاریخی شواہد میں سے ایک شواہد فراہم کیا گیا کہ دیکھو پچھلی قومیں بھی تو برباد ہیں، وہ بھی تو آخرت کی منکر تھیں۔ الم ترا، آ کا معنی کیا؟ لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیا اے مخاطب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفا کیسے، فعل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ۔ عاد ایک فرد کا نام تھا اور اس کی جو قوم ہے وہ پھر قوم عاد کہلائی۔ سمود بھی ایک شخص کا نام تھا اور اس کی قوم پھر سمود کہلائی، اور بیسیکلی ان دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے ارم ذات العماد، ارم جو ہے یہ بھی ایک شخص کا نام ہے اور یہ قوم عاد میں سے ایک اور ممتاز فرد ہے۔ جیسے فیملیوں میں کوئی ایک نئے فرد سے نئی ذات نکل جاتی ہے، ارم اس شخصیت کا نام ہے۔ الم تارا، اے مخاطب کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربو کا آپ کے رب نے، بعاد کس کے ساتھ؟ عاد کے ساتھ۔ قوم عاد جو ہے اور سمود اپنی انجینئرنگ میں بڑی ماہر قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک اگلی آیت میں جملہ فرمایا ہے جو ان کی بڑھائی بیان کرنے کے لیے، خوبصورتی اور صاحب فن بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کے ساتھ، ارم بھی ایک شخص کا نام ہے اور قوم عاد میں سے ہے۔ یہ ایک اور ماہر اور فنی آدمی تھا، جیسے خاندانوں کے اندر کوئی نہ کوئی یونیک بندہ نکل آتا ہے اور اس سے پھر ایک نیا ٹرینڈ آگے چل پڑتا ہے۔ بیسیکلی یہ قوم عاد اور ارم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ارم کون تھا؟ ذات العماد، ذات کا معنی ہے والا اور عماد جمع ہے عمد کی، عمد کا معنی ہے ستون۔ ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ستونوں والا ارم کہنا یہ ان کی جسامت کی بڑھوتری کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، وہ ستونوں کی طرح بہت بڑے بڑے انسان تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی فزیک عطا کی تھی اور اس خوبصورتی اور اس بڑے پن پر وہ اتنے نازاں تھے کہ اللہ کو ہی بلا بیٹھے۔ اور وہ کیسے تھے اس کے بارے میں اگلی آیت دیکھیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ یہ جو عماد اور ستونوں والے تھے یہ وہ تھے، التی وہ تھے، لم یخلق پیدا نہیں کیا گیا، مثلھا جن کی مثل، جن کی مثل اللہ فرما رہا ہے پیدا نہیں کیا گیا، فی البلاد بلد کی جمع ہے شہر، شہروں میں، ملکوں میں ان جیسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں گیا۔ اللہ فرما رہے ان کو تم نے نہیں دیکھا، اتنے خوبصورت، اتنے فن کے ماہر، پہاڑوں کو، چٹانوں کو کھود کر بڑے بڑے انجینئر، ماہر محلات تعمیر کرنے والے، انہوں نے بھی جب اللہ کو نہیں مانا، حالانکہ تھے بہت کمال، لیکن ان تباہی اور بربادی ان کا بھی مقدر بنی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، میں نے عرض کیا قوم عاد و سمود ایک ہی شخص کے آگے 2 شاخیں اور قبیلے ہیں۔ ان کا بھی جو فن تھا وہ چٹانوں کو کاٹ کر وادیوں کے اندر اپنے محل تعمیر کرنے تھے۔ آج بھی باقاعدہ آپ اگر نقوش دیکھیں دنیا میں جہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے، حضرت باقی انبیاء جو یہاں آئے تو وہاں دیکھیں بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنانا، یہ ان کی انجینئرنگ کے شواہد آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وَثَمُود، اور کیا تم نے نہیں دیکھا، ہم اس جملے کو یہاں بھی لگائیں گے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا سمود کو، کہ سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الذین، یہ وہ لوگ تھے، جابوا الصخر بالواد، جو وادیوں کے اندر چٹانوں کو کاٹا کرتے تھے، یعنی بڑے ماہر انجینئر تھے، اتنی طاقت، اتنی اسٹرینتھ، لیکن اللہ کو نہیں مانا تو برباد کر دیے گئے، نام و نشان ہی کوئی نہیں رہا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور اے مخاطب کیا تم نے فرعون کو نہیں دیکھا جو کون تھا؟ ذی الأوتاد، ذی کا معنی ہے والا، ذو ذا ذی، یہ پورے قرآن میں والا کے معنی میں ہے، اونرشپ کے معنی میں، جیسے ذو علم، علم والا، ذو الجسم، جسم والا۔ تو وفرعون، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ذی الاوتاد، جو والا تھا، کس والا تھا؟ اوتاد، اوتاد جمع ہے وتد کی،
اور وتد کہتے ہیں کیل کو. ایسا وہ فرعون جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا. فرعون کا تعارف میخوں سے کروایا گیا. اس کی دو وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ فرعون ایسا شخص تھا دنیا میں جس نے باقاعدہ لڑائی کے لیے اپنے لشکر تیار کیے ہوئے تھے، اپنی فوجیں ترتیب دی ہوئی تھیں، اور فوجوں کی سواری کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کے استبل بنائے ہوئے تھے جو بے شمار اور لا تعداد تھے. ان کو باندھنے کے لیے جو قلعہ درکار تھا، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اتنے بڑے لشکروں والے فرعون کے برے انجام کو تم نے نہیں دیکھا. اور وہ کیا انجام تھا کہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، اور اللہ نے جس کو بچانا تھا اس کو کشتیوں کے بغیر بھی حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو بچا لیا. تو ایک بڑے آدمی کا، اور دوسرا ایک اس کو کیلوں والا اور میخوں والا کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ فرعون اپنے جس دشمن کو پنشمنٹ کرتا تھا اس کو دیوار کے ساتھ ہینگ کر کے اس کے جسم کے اندر کیل ٹھونک دیا کرتا تھا. تو دو باتیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ فرعون کو کیلوں والا کیوں کہا گیا. ایک اس کا لشکر زیادہ تھا، گھوڑے زیادہ تھے، جہاں وہ باندھے جاتے تھے یہ ان کیلوں کی طرف اشارہ ہے. وہ ضروری نہیں کہ چھوٹے کیلوں انچی کے، 1.5 انچی کے، وہ بڑے بڑے قلعے لوہے کے آپ دیکھیں تو اب بھی موجود ہوتے ہیں، مختلف شامیانے ان کے ساتھ باندھے جاتے ہیں. تو فرعون کے ساتھ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا؟ جو میخوں والا تھا. اور یہ کون تھے؟ الذین طغوا فی البلاد، الذین جنہوں نے تغو والا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تھوڑا سا بدل جاتا ہے. سمندر کے اندر آتی ہے طغیانی، اتار چڑھاؤ، ہر چیز کو وہ بہا کے لے جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سرکشی کے معنی میں. یہ کون لوگ تھے؟ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون والے. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے طغوا سرکشی کی، فی البلاد اپنے اپنے ملکوں میں. یہ بات بیسیکلی مکے کے لوگوں کو بتلائی جا رہی ہے کہ جتنے سرکش تم ہو، تم سے بڑے بڑے سرکش پہلے بھی تھے. انہوں نے شہروں میں بڑی بربادی پھیلائی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا، اور یہ کثرت کے ساتھ برپا کرتے تھے، فیہا ان شہروں کے اندر، الفساد فساد. یہ قومیں زمین کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ فساد بپا کرتی تھیں. میرا خیال ہے آج کل کے دور میں پھر ٹرمپ کی بدمعاشی انہی بدمعاشیوں میں ہی شمار کرنی چاہیے جن کا قرآن مجید نے قسم اٹھا کے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے. ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. اور بڑی بڑی 4-5 مثالیں اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں غزہ میں لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں انریسٹ ہے، صرف ایک ایسے شخص کی وجہ سے جو انتہائی بے وقوف آدمی ہے. اگلی بات دیکھیں اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ انتظار کیوں کر رہا ہے ان کا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. فا کا معنی پاس صبا یہ صبح کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا، کسی چیز کو پکڑ کر ایسے انڈیلنا اور ڈالنا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پس اللہ تعالیٰ نے برسایا، انڈیلا، علیہم ان پر، ربوں کا آپ کے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا جو کوڑا ہے وہ آپ کے رب نے ان پر برسایا. فرعون کا برا انجام، قوم عاد کا برا انجام، قوم سمود. بھلا کیا ہوا قوم عاد و سمود سے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آندھی چلائی، یہ ایسے ہوا میں اڑے جیسے شاپر اور کلیاں اڑتی ہیں. وہاں جا کے ہوا میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لگے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین کے نیچے آ گئے. فرعون کا انجام آپ کے سامنے. اللہ فرما رہے جنہوں نے شہروں میں کثرت کے ساتھ فساد بپا کیا، آپ کے رب نے ہمیشہ ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اور اے اہل مکہ، اگر تم نے بھی میرے حبیب کی غلامی کا کلمہ نہ پڑھا تو تمہارے اوپر بھی غضب کا کوڑا برسایا جائے گا. آج کے درس کی آخری آیت، ان ربک لبالمرصاد. یہ دنیا کے اتنے ان ریسٹ کے بعد بھی بڑی طاقتوں کے ظالم فرعون کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ تو ان ربک لبالمرصاد. ان کا معنی بے شک، ربک کا آپ کا رب. لام یہ ہے بلا شبہ اور یقیناً کے معنوں میں ہے، اور با بھی ایک الگ لفظ ہے. اصل لفظ ہے مرصاد. مرصاد کا معنی ہوتا ہے گھات لگا کے شکار کے انتظار میں بیٹھنا، جب وہ صحیح رینج پہ آ جائے تو اس کے اوپر تیر چلا دینا. یہ ہے گھات لگا کر بیٹھنا. جیسے آپ نے کبھی دیکھا شیر نیشنل جغرافک پر جانور بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کے عین نشانے پر اس کا شکار آ جاتا ہے تو وہ جھپٹ کر اس کے اوپر پڑ کے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ ایک تشبیہ دی گئی. ظاہر عربوں میں شکار تھا، اور آپ دیکھیں حج عمرے پہ جائیں تو پرانی حدیث کی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے. تو آج کوئی تصور ہے وہاں شکار کا؟ خانہ کعبہ میں کیسے شکار کریں؟
اسی طرح مدینہ شریف میں کیسے شکار کریں گے؟ لیکن اس وقت ممکن تھا کہ شکار چلتے پھرتے حرم اور مطاف کے اندر بھی آ جاتے تھے، تو احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا۔ تو شکار کو اس چیز میں سمجھیں کہ عرب شکار سے واقف تھے، شکار کے ٹول بھی جانتے تھے، تو اسی انداز میں ان کو بات سمجھائی گئی کہ جیسے تم اپنے شکار کی تاڑ میں بیٹھتے ہو، اللہ بھی تمہیں تاڑ کے بیٹھا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے اندر بھی کچھ بہتری ہے اور اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا آج اس چیز کو ہمیں اپنے موجودہ تناظر میں ایک حوصلے کے لیے بات سمجھنی چاہیے کہ بڑی بڑی طاقتیں، اسرائیل دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، بڑے بڑے سورما جنہوں نے دنیا میں ان رسک کریٹ کر دیا ہے، انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ ان سے غافل ہے یا نہیں؟ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو مقصود کیا ہے؟ شاید ہمارا ایمان اور امت مسلمہ کا اتحاد اور امت کی طاقت، اور امت کو یہ احساس دلانا ہے کہ تمہارے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں۔ خصوصاً آج کے تناظر میں جتنے گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو ریئلائز کرانا ہے کہ تمہاری عیاشیوں کی وجہ سے ہی تم ایک کمزور قوم ہو۔ جتنا بڑا قطر نے اور ان ممالک نے ٹرمپ کو تحفے دیے تھے، اتنا کوئی اپنا ایٹم بنا لیتے تو شاید آج ان کے لیے یہ مسائل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دشمن کو اور ظالم کو کھلا چھوڑتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمائے جو مظلوم ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، باقی اللہ کا نظام تو ہے کہ اس نے کسی بدمعاش کو کیسے پکڑنا ہے، جس کی مثالیں قوم فرعون، قوم عاد اور قوم سمود کی شکل میں دے دی گئیں۔ یہ 14 آیات کا ایک موضوع تھا جو آج ہم نے پڑھ لیا۔ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 30 تک انشاءاللہ ہم اس زندگی رہی تو کل اس صورت کو مکمل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن قائم فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے، جیسے فرعون کو، قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے غرق کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دنیا میں ان ریسٹ کا باعث ہیں آج، ان کو اپنے برے انجام سے دوچار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔